بدلہ ضرور لیا جائے گا، مجتبیٰ علی خامنائی نے اعلان کر دیا۔ لیکن کیا مشرق وسطی ایک اور بڑی جنگ کے دہانے پر ہے؟ اگر کسی ملک کا سب سے طاقتور رہنما دنیا سے چلا جائے اور اس کا جانشین پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ یہ صرف میرے والد کا خون نہیں، پوری قوم کا خون ہے اور اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، تو کیا اس کے بعد جنگ کو روکا جا سکے گا یا پھر تاریخ ایک نئے باب میں داخل ہونے والی ہے؟ ایک اعلان جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر لی ہے۔ ایران ایک ایسا ملک جو گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ شدید کشیدگی کا شکار ہے، لیکن حالیہ دنوں میں ایران کی نئی قیادت کی جانب سے آنے والے ایک بیان نے پورے خطے میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے کہا ہے کہ ان کے والد کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور اسے صرف ایک خاندان کا معاملہ نہیں بلکہ پوری ایرانی قوم کا مطالبہ قرار دیا۔ لیکن سوال صرف یہ نہیں کہ ایران کیا چاہتا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر ایران نے واقعی جواب دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ غصہ، جذبات اور طاقت کا مظاہرہ۔ ایران کے مختلف شہروں میں سوگ، دعائیں اور بڑے عوامی اجتماعات منعقد ہوئے۔ ایرانی قیادت نے انہیں صرف تعزیتی اجتماعات نہیں بلکہ قومی اتحاد کی علامت قرار دیا۔ پیغام صاف تھا، ایران دباؤ میں نہیں آئے گا، لیکن ایسے بیانات صرف اپنے عوام کے لیے نہیں ہوتے، ان کا ایک مخاطب واشنگٹن بھی ہوتا ہے اور دوسرا تل ابیب۔ لیکن دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر کسی امریکی رہنما یا امریکی مفادات کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ کا جواب انتہائی سخت ہوگا۔ یہ بیان صرف ایک وارننگ نہیں تھا، یہ دراصل طاقت کا وہ پیغام تھا جو دونوں ملک ایک دوسرے کو مسلسل دے رہے ہیں۔ لیکن جنگ صرف بیانات سے نہیں ہوتی، جنگ تب ہوتی ہے جب ایک فریق دوسرے کی سرخ لکیر عبور کر دے۔ اگر ایک چنگاری بھڑک اٹھی تو آج ایران اکیلا نہیں، اس کے مختلف علاقائی اتحادی موجود ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے بھی خطے میں فوجی اڈے اور کئی اتحادی ممالک ہیں۔ اگر کہیں ایک اور بڑا حملہ ہوا تو جواب صرف ایک ملک سے نہیں آئے گا، ممکن ہے کہ پورا خطہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دفاعی ماہرین اور کشیدگی کو صرف ایران اور امریکہ کا تنازع نہیں بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے استحکام کا مسئلہ قرار دیتے ہیں۔ آبنائے ہرمز اصل میدان جنگ، دنیا کے تیل کا ایک بڑا حصہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے اور اگر یہاں کشیدگی بڑھی تو صرف میزائل نہیں چلیں گے، تیل مہنگا ہوگا، جہاز متاثر ہوں گے، عالمی تجارت دباؤ میں آئے گی اور اس کا اثر پاکستان سے لے کر یورپ تک ہر معیشت پر پڑ سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذاکرات اب بھی ممکن ہیں؟ اسی دوران علاقائی سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ درمیانی ممالک دونوں فریقین کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اعتماد کی کمی سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ ایران امریکہ پر مکمل اعتماد نہیں کرتا اور امریکہ ایران کے ارادوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ ایسے ماحول میں مذاکرات کا ہر دور پہلے سے زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر کیا واقعی بڑی جنگ ہوگی؟ یہ سوال وہ ہے جو اس وقت پوری دنیا پوچھ رہی ہے۔ کیا ایران واقعی کھلی جنگ چاہتا ہے یا صرف طاقت کا توازن قائم رکھنا چاہتا ہے؟ اور کیا امریکہ ایک بڑی جنگ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوگا؟ زیادہ تر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ دونوں فریق براہ راست مکمل جنگ سے بچنا چاہیں گے، لیکن محدود حملے، دباؤ اور پراکسی کا رویہ جاری رہ سکتی ہیں اور یہی اس بحران کو مزید خطرناک بناتا ہے۔ تاریخ ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ بڑی جنگیں اکثر ایک بڑے فیصلے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے واقعات کی زنجیر سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک بیان اور ایک حملہ، ایک غلط اندازہ اور پھر واپسی کا راستہ بند ہو جانا۔ آج دنیا اسی موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک طرف انتقام کی آوازیں ہیں تو دوسری طرف جنگ سے بچنے کی کوششیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دن مشرق وسطیٰ کو امن کی طرف لے کر جائیں گے یا ایک ایسے تصادم کی طرف جس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔ آپ کے خیال میں کیا ایران اور امریکہ آخرکار مذاکرات کی طرف واپس آئیں گے یا دنیا ایک نئے اور خطرناک تصادم کے قریب پہنچ چکی ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار پھر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔